7 اشعار ہیں. 7 اشعار کا مطلب 7 اشعار. جتنے طواف ہوتے ہیں نا کعبے کی اتنے میرے دامن میں شعر ہیں. نالین تو صدقے تیرے قدمین تو صدقے. واہ واہ. ایک ہاتھ نالین واسطے ایک ہاتھ قدمین واسطے. ہاں نالین تو صدقے تیرے قدمین تو صدقے. مازاغ نے جیڑے تیرے دو نین تو صدقے. نالین تو صدقے تیرے قدمین تو صدقے. ادھر والے نالین تو صدقے تیرے قدمین تو صدقے. یہ تو شروع ہے. زہرا تیرے لالا دی بڑی شان ہے آلہ. عرشی تے فرشی بن حسنین تو صدقے. عرشی تے فرشی بن حسنین تو صدقے. آپ پہ پجنا آپ پہ علم حاصل کرنا ہے کہ میں کتنی شعر پڑھے ہیں. نالین تو صدقے تیرے قدمین تو صدقے. مازاغ نے جیڑے تیرے دو نین تو صدقے. زہرا تیرے لالا دی بڑی شان ہے آلہ. واہ واہ. عرشی بھی تے فرشی بھی نے حسنین تو صدقے. تیرے نالین کو پیوند لگانے والے تیرے نالین کو پیوند لگانے والے کعبہ کو حسین کی منزل کا پتہ دیتے ہیں. ہاں یوم مباہلہ ہے. آگے آگے حضور ہیں پیچھے پیچھے سیدہ پاک ہیں. ان کے پیچھے پیچھے مولا علی ہیں. سرکار کے دائیں اور بائیں حسنین کریمین ہیں. مباہلہ ہے جسے بھائی پڑھ رہے تھے مباہلہ. اولا علی کا ہاتھ ہے زہرا کے ہاتھ میں. اس میں یہ پڑھ رہے تھے نجرانیوں کی مات ہے. یہ میں اسی منظر کا اور پہلو پیش کرتا ہوں. حیدر تے نبی پاک دے وچکار زہرا. ہائے ہائے ہائے. نبی پاک دے وچکار زہرا. حوراں تے فرشتے بین مابین تو صدقے. نالین تو صدقے تیرے قدمین تو صدقے. حیدر تے نبی پاک دے وچکار ہے زہرا. حوراں تے فرشتے وی نے مابین تو صدقے. پتہ نہیں کون بولے گا. حضرات جس سید دی والدہ سید زادی ہوئے اور اس دا ابا سید ہوئے, علم دی دنیا چ اس سید نو ندیب الطرفین سید دے نام تو پکارے کہ اے دونوں پاس نانک داد کو سید ہے. حسنی حسینی سید ہے. ماں فاطمہ زہرا اتے سن بابا علی کیوں جاواں نہ حسنین دے طرفین تو صدقے. نالین تو صدقے تیرے قدمین تو صدقے. سجدے دی دولت نے مینوں دسیا حاکم کتنا نبی
اپنے اس چین تو صدقے نالین تو صدقے تیرے قدمین تو صدقے ماں زاغن جیڑے تیرے دو نین تو صدقے نالین تو صدقے تیرے قدمین تو صدقے حضرات سرکار کی بارگاہ سے ہوتا ہوا ایک شعر میں نے پڑھنا ہے سرکار کی امی جان کی بارگاہ میں اور ایک بی بی حلیمہ سعدیہ کی بارگاہ 5 اشعار ہیں اس کو تقسیم کر رہا ہوں طبیعت کے مطابق میں 5 تک جا رہا ہوں میں بھائی کو پتا ہے کہ اس کوچے سے آگے نہ زماں ہے نہ زمین ہے ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں ہے کو نبی کی ماں کے لیے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہے ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں رحمت کا سائبان ہے میرے نبی کی ماں سنیے گا جو بندہ اپنی ماں کو امی جان کہتا ہے وہ ہاتھ اٹھائے جو اپنی ماں کو امی جان کہتا ہے امی جان یہ کرنا ہے امی جان وہ کرنا ہے لیکن سنیے کیا کہہ رہا ہوں کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بیٹے امی جان سوچو کہ کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں سوچو چلو سمجھ آئیے سبحان اللہ بولو سوچو کہ کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں سرکار کی امی جان کو پڑھا ایک شعر بی بی حلیمہ سعدیہ کا ہے آنکھیں حلیم ہویا کمالے جدہ ملی کوئی نہیں او ملیا لالے جڑا سب تو سونے انہوں لے کے آئی بی بی کہن لگی ہے ہسدا تے ہوں دی سجری سویرے او تو چن چمیدہ جتھے رکھدا پیرے جڑا سب تو سونے اونو لے کے آئی آنکھیں حلیم ہویا کمالے جدہ ملی کوئی نہیں اس اماں دے گھر اپنے بچے بھی ہاں دے حضور بھی آگئے کہن لگیاں اس وچ تے سکیاں وچ ونڈ نہیں کیتی اینو سون لگیاں کدی کنڈ نہیں کیتی جڑا سب تو سونے اونو لے کے آئیاں سکھ دینو حاکم اللہ ملائے اونو لکھ سلام جسمانے جائے جڑا سب تو سونے اونو لے کے آئی بی بی حلیمہ سعدیہ نو پڑھے حضور دی امی نو پڑھے تو نبی پاک دوبارہ پھر اپنی امی کو لائے 4 سال بعد
میرے نبی دی عمر جدو 4 سال ہوئی تے حضور پھر اپنی امی کو لائے اور 2 سال مزید اپنی امی نال گزارے. میرے آقا دی ظاہری عمر 6 سال ہوئی. پھر آقا دی امی پاک نے پردہ فرمایا تے میرا نبی اپنے دادے کو رہنے لگ پہ. پھر 2 سال بعد دادے نے پردہ فرمان تو پہلے جدو آقا دی عمر 8 سال ہوئی تے دادے نے پاک کو محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کول بٹھا کے فرمایا اے ساڈی جان میں محسوس ہوندا ہے کہ میرا دنیا تو جان دا ٹائم آ گیا. تسی دسو تسی کتنا رہو گے؟ تھوڑی سلامت رہو آپ. واہ واہ. جس ہستی کو رہن لگ پہ نا وہ ایک شعر پڑھنے لگا. اس کی کفالت کو بھی میرا سلام. جی تسی داد نہ دیتی کہ میرا آخری شعر ہوئے نہ دھمکی سمجھا نہ کچھ. میں نے محسوس ہوتا ہے کہ تہاڈا اپنا ایک ذوق ہے میرا اپنا ایک ذوق ہے. ایڈا سستا سودا نہیں ہے. شاید تسی سمجھا کہ شاید کوئی گل نہیں پھر بھی ایسا ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوتا. کدی کدی اے ماحول بنتا ہے کدی کدی ترتیب لبدی. میں کتوں شروع ہویا؟ ہم تو شروع ہویا سی. پھر میں دروازے چو اندر آیا تینوں پھر حضور دی نعتاں سنائیاں. پھر آقا دے امی پاک نو پڑھیا. جدو حضور آ گئے تو پھر بی بی حلیمہ نو پڑھیا. یہ ترتیب غلط ہے بندہ تو پھر میں ہون پڑھتا پیا ان دیکھو جی دیکھو 8 سال دا محمد آیا ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے جن نے 8 سال تو لگ کے جدو میرے نبی نو معراج ہویا ہے اس میرے آقا دی ظاہری عمر 52 سال. سبحان اللہ. تے 52 وچوں پچھلے 8 کر لو جڑے نہیں ملے کم از کم 44 سال تو بندا ہے. تے 44 سال ادھی صدی جس پاک ہستی نے مصطفیٰ نال پیار ونڈے ہوئے اللہ اکبر. اون دے واسطے سبحان اللہ تھوڑے کو لے کے نہیں آئے ہو لگدا. ابو طالب دے ویڑے دا نظارہ سب تو وکھرا ہے. واہ واہ. ابو طالب دے ویڑے دا نظارہ سب تو وکھرا ہے. توحید کا پہلا جلسہ جس ویڑے چ ہوئے اس ویڑے دے مالک کو ابو طالب کہتے ہیں. ہاں کیوں یہ ویڑا وکھرا ہے؟ یہ نظارہ کیوں وکھرا ہے؟ کیونکہ دے ویڑے جو رہندے پیارا سب تو وکھرا ہے. سرگ ہے یا سورگ ہے جو بھی ہے نام پیارا ہے. میں بڑی دیر تو ویکھ رہا کچھ بندے سبحان اللہ کہنا بھی چاہتے ہیں پر شاید انہوں نے طاقت نہیں. میں ایک شعر لے کے آیا کوئی بادشاہ بنیا کوئی ذوالقرنین بنیا کوئی امریکہ دا صدر بنیا کوئی پاکستان دا بنیا کسی نے کوئی عہدہ ملیا کسی نے کوئی عہدہ ملیا. ہر بندے نے کہا تو بڑا خوش نصیب ہے کہ تو آج فلاں دربار تے گیا سے فلاں جگہ تے گیا سے فلانے تو تینوں عمرہ نصیب ہویا بڑا خوش نصیب ہے. بڑے بڑے خوش نصیب لوگ ہوندے ہیں دنیا دے انہاں نوں خوش نصیبی دے اعزاز دیندے ہیں. ایک ہی شعر پڑھنا ہے جے تے سمجھ آ جائے سبحان اللہ بولی. ہاں بڑے خوش بخت ویکھے نے میں اس مالک دی دھرتی تے پر ابو طالب دے متھڑے دا ستارہ سب تو وکھرا ہے. ابو طالب دے متھڑے دا ستارہ سب تو وکھرا ہے. سارے بولے ہیں ہاں ابو طالب دے بیڑے وچ ہن ہاتھ اٹھانا ہے. نبی رہندے علی رہندے کہ کہنا چاہیے اتھاں سارے سخی رہندے اتھاں سارے سخی رہندے
دوارا سب تو وکھرائے اتھاں سارے سخی رہندے دوارا سب تو وکھرائے اتھاں سارے سخی رہندے دوارا سب تو وکھرائے یہی والا ابو طالب دے بیڑے وچ ہاتھ اٹھانا ذرا نبی رہندے علی رہندے اتھاں سارے سخی رہندے دوارا سب تو وکھرائے چٹ آئی کہ شیخین تو بھی سناؤ تو میں کیونکہ ابو طالب اس لیے پڑھیا ہے کہ ابو طالب سرکار دا تعلق 8 سال تو بنے صحابہ دا تعلق 40 سال تو بعد بنے جی جی بسم اللہ صحابہ دا ہن شعر پڑھنا ہے سرکار دے یار واہ 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 ہن 40 سال دے مصطفیٰ ہو گئے نے اعلان نبوت ہو گیا ہن سرکار دے غلام آن لگ پے نے آؤ یار غار سے ملے بہت اچھے آؤ یار غار سے سچے وفادار سے ملے سلامت رہیں آپ واہ واہ غار میں یہ سانپ نے کہا غار میں یہ سانپ نے کہا آؤ پیردار سے ملے سچے وفادار سے ملے صدیق عمر عثمان علی صدیق عمر عثمان علی آؤ مل کے چار سے ملے نعرہ تحقیق آؤ مل کے چار سے ملے آؤ یار وار سے ملے سچے وفادار سے ملے شعر ہیں 3 جدا نام حسین ہے لوگو ہے سکون مدینے والے دا ایدی رگ رگ وچ جو چلدا ہے خون مدینے والے اور تک میں کیا سبحان اللہ بولو اور تسی خود بول نہیں اسی صدقہ نبی دا کھانے ساتھو نمک حرامی نہیں ہوندی کیونکہ ساڈی نسلاں نے بھی کھانا ہے اے لون مدینے والے اسی صدقہ نبی دا کھانے ساتھو نمک حرامی نہیں ہوندی کدے کدے کو نہیں ہوندی کدے کدے کو نہیں نمک حرامی ہوندی ہاتھ چکے جو کو نمک حرامی نہیں ہوندی کیونکہ ساڈی نسلاں نے بھی کھانا ہے اے لون مدینے والے دا اچھا دور کی جانا ہے جس دربار دے بوئے تے بیٹھے ہو یہ اندر بھی لون تے رکھے ہی ہونے مجھے ہے نا جی اللہ دی قسم ہے جتھے بھی کوئی دربار نظر آوے نا یہ تانوں لون مولا علی دا ہی نظر آئے گا انشاءاللہ اسی صدقہ نبی دا کھانے ساتھو نمک حرامی نہیں ہوندی کیونکہ ساڈی نسلاں نے بھی کھانا ہے اے لون مدینے والے
قدم قدم تے پیار دیتا سارا مال حضور پوار دیتا کرو یاد کے دیتا ساتھ سیکھ خاتون مدینے والے اور مولا حسن اور حسین ملا کے پڑھدا پیا ایک نون حسن دے وچ وی ایک نون حسین دے وچ وی پیا حاکم روز طواف کرے اے نون مدینے والے اور آسی شیخ حاضر تمام ویکھی اشر دی بس علی علی اوسی وڈی گل ہے پہ منکر سب آواز آئے گی قیامت دے دن کہ اے اہل محشر اپنی اکھاں نیویاں کرو کیونکہ میرے محبوب دی بیٹی دا گزر ہونے والا ہے ہستی کونے او سی فاطمہ نا تے نبی گھر پلیو سی دیکھی اشر دی بس علی علیو سی جنو حاکم علی چھڑوایا جنو حشر چ علی گل لایا علی گل لایا اس بندے دی تکلی قسمت بھلیو سی ویکھی اشر دی بس علی علیو سی مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام جے سوہانی گھڑی چمکاتے باقا چاند اس دل افروز سات پہلا کو سلام سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت بیلا او سلام یا الہی صدقہ آل رسول یہ سلام عاجزانہ سب دوست تشریف رکھیں گے ابھی دعا ہے دعا عبادت کا مقصد ہوتی ہے اس کے بعد لنگر شریف یہیں بیٹھے بیٹھے آپ کو دیا جائے گا تمام آپ تشریف رکھیے لنگر کا اہتمام ہے بیٹھ جائیے تشریف رکھیے آپ دعا کے لیے حضرت سے میں گزارش کروں گا اب دعا فرمائیں گے تمام احباب اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں کوئی ساتھی لنگر کے بغیر نہ جائے دعا عبادت کا مقصد حضرت دعا فرمائیں سٹینڈ منگوا دیں آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا بار الہ ہماری آج کی اس محفل کو اپنی جناب میں شرف قبولیت عطا فرما یا بار الہ رات کی اتنی دیر جتنے بھی تیرے محبوب علیہ السلام کے غلام بیٹھ کر تیری اور تیرے محبوب علیہ السلام اور تیرے محبوب کے گھر والوں کی غلاموں کی شان سنتے رہے تیرے محبوب کی تعریف سنتے رہے مالک ان کو ہر گھڑی کے بدلے میں اجر عظیم عطا فرما
یا بار اللہ جتنی بھی کلمات طیبات ادا کیے گئے مالک اس کا ثواب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً نذرانتاً پیش کرتے قبول فرما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ابا و اجداد 1,24,000 پیغمبر کم و بیش، حضور پاک نیال پاک، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، غوث کتب ابدال، تمام نیروان وصال کرنے قبول فرما۔ یا بار الہ بابا فقیر گل صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی روح مبارک رو پیش کرنے قبول فرما۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تو لے کے آج تک جتنی بھی مسلمان اس دنیا تو رخصت ہو گئے تمام نیروان اس میں ثواب ایصال کرنے قبول فرما۔ سب نی قبرت کروڑا برکت رحمتنا نزول فرما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نی بروز معاشر سب نو شفاعت نصیب فرما۔ یا بار الہ اس محفل پاک کے اندر ہم نے جتنا بھی وقت دیا اس کے بدلے میں مالک و مولا ہمارے دلوں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پیدا فرما۔ یا بار الہ ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطالعہ پر چل کر زندگیاں گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ بیماروں کو شفا کلی عطا فرما، قرض داروں کو قرض سے خلاصی نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، ہم سب کو دین دنیا آخرت کی بلائیاں نصیب فرما۔ اس محفل پاک میں جن حضرات نے بھی دام در میں سخنے جس طرح کا بھی حصہ شامل کیا ان کی حصے کو اپنے جناب میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا بار الہ ان کی جتنی بھی جائز دلی خواہشات ہے مالک و مولا اس محفل پاک کے صدقے سے پوری فرما۔ ان کے گھروں میں خیر و برکت کا نزول فرما، انہیں دین دنیا آخرت کی بلائیاں نصیب فرما۔ یا بار الہ آج کی اس محفل پاک کے صدقے سے رحمت والی بارش نازل فرما، اپنے حبیب کے صدقے سے رحمت والی بارش نازل فرما۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ وَأُفَوِّضُ أُمُورَنَا إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله